السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتے وقت کے وظیفے حدیث شریف سے ثابت ہیں، بلکہ اس کی ترغیب آئی ہے حدیث شریف میں کہ یہ وظیفے پڑھنے چاہیے۔ تو بہت سے مسلمان ہمارے یہ وظیفے پڑھتے ہیں، جس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہیں، اور بھی بہت سی آیات ہیں جو وظیفے کے طور پر سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ تو حدیث شریف میں ترغیب کیا ملتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں نہیں پڑھتا تو وہ بے وقوف ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں بھی ترغیب دی گئی ہے پڑھنے کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفے لیٹنے سے پہلے پڑھنے چاہیے یا پھر لیٹنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص لیٹنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیٹنے سے پہلے ہی بیٹھ کر آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، یا جو بھی قرآن کریم کی آیات وظیفے وغیرہ پڑھتے ہیں تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ سارے وظائف قرآن کریم کے آیات چاروں قل وغیرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بستر پر لیٹیں۔ لیکن اگر کوئی شخص لیٹ چکا ہے، اب اٹھنے کا دل نہیں کر رہا اور اس کو وظیفے بھی پڑھنے ہیں، تو اب کیا لیٹ کر وظیفے پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ لیٹ کر بھی وظیفے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لے، یعنی گھٹنے تھوڑے موڑ لے، پھر اس کے بعد وظیفے پڑھے۔ اگر اس کا سر لحاف کے چادر کے اندر ہے تو وہ سر لحاف سے باہر نکال لے، پھر اس کے بعد وہ وظیفے پڑھے۔ یہ بہتر طریقہ ہے، یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک ادب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے پاؤں پھیلا کر ہی وظیفے پڑھ لیے، یا سر جو ہے اس کا لحاف کے چادر کے اندر ہے، اسی حالت میں اس نے وظیفے پڑھ لیے، تب بھی اس کے وظیفے ہو جائیں گے، وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات آپ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سے افراد جب آیت الکرسی رات کو پڑھتے ہیں سوتے وقت تو تالیاں بجاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس تالی کی آواز جہاں تک بھی جائے گی دور تک، تو شیاطین، جن وغیرہ یا جو بھی تکلیف پہنچانے والے کیڑے مکوڑے ہیں کچھ بھی وہاں تک نہیں آئیں گے، اس کے گھر کی حفاظت ہوگی۔ اس عقیدے کے ساتھ بہت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر زور سے تالی بجاتے ہیں۔ دیکھو یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے، عام طور پر عوام میں پھیلا ہوا ہے، یہ اغلاط العوام کی قبیل سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے تالی بجانے کو، تو یہ جاہلانہ توہم پرستی ہے، ناجائز ہے۔ اس کو ناجائز قرار دیا ہے انہوں نے۔ ناجائز کا مطلب ہے کہ گنہگار بھی ہوگا اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، اس کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے آپ بچیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے، پڑھ کر تالی بجانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو بھی کوئی آپ کو مسئلہ پتہ چلے یا کوئی بھی بتائے تو اس کو آپ تحقیق کر لیا کریں، علماء کرام سے رابطہ کر لیا کریں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔